من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تربیت در نہج البلاغہ کے عنوان سے اپنے اس نئے سیشن میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ نہج البلاغہ سے تربیت کس انداز میں کی گئی ہے اور کن افراد نے نہج البلاغہ سے تربیت حاصل کر کے انسانی کمالات کو پایا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں گفتگو کریں گے۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جن افراد کا تذکرہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام کے اس مدرسہ کے تربیت یافتہ افراد ہیں، جن کو نمونے کے طور پر جناب امیر علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ ان افراد میں جو نہج البلاغہ میں چند ایک افراد کا تذکرہ ہے، جناب مالک اشتر کو دیکھیے، جناب کمیل کو دیکھیے، جناب سلمان فارسی کو دیکھیے، جناب عمار یاسر کا تذکرہ ہے، جناب ابو ذر کا تذکرہ ہے، اور پھر ہدایات کے طور پر جناب امیر علیہ السلام نے جن افراد کو کچھ ہدایات بیان فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے آ سکتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے اس مدرسہ علوی کے شاگردان میں سے کون کون سے شاگرد جن کو اپنے شاگرد کے طور پر جناب امیر علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ سے تربیت اس انداز میں حاصل کریں تو ایک ذریعہ اس میں یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے جیسے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ 11,600 کے قریب یہ جو جملات ہیں، ان میں سے ہر ایک جملہ انسانی کمالات کی طرف پرواز کرنے کے لیے ایک پر کا کام دے سکتا ہے اور انسانی بلندیوں کی طرف سفر کرنے کے لیے ایک سیڑھی کا مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ان اصحاب کے علاوہ یقینی طور پر جس انداز میں اپنے گھر میں ان بچوں کی تربیت کی ہے جو آئندہ کے لیے قوم کی، انسانیت کی، دین کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ان میں سے چونکہ ایک ہستی، ایک شخصیت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی تربیت علوی گود میں ہوئی ہے، اور چونکہ یہ ایام جب آپ حضرات اس سیشن کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ ایام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں، ایام زینبیہ ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے یاد مناتے ہوئے، عزاداری کے ان ایام کو جناب سیدہ سے منسوب کرتے ہوئے کوئی عشرہ زینبیہ کا انعقاد کر رہا ہے اور کوئی خمسہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ قائم کیا ہوا۔ حقیقت میں یہ یاد کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس یاد سے ہم ان چیزوں کو بھی یاد کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے جن چیزوں کو یاد کرانے کے لیے کربلا کا اتنا بڑا مدرسہ قائم ہوا تھا اور اتنی قربانیاں دیں آل محمد نے۔ بعض بزرگان نے بڑا پیارا جملہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جناب سید الشہداء خود اپنی ذات کے لیے وہ کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ جناب سید الشہداء نے کربلا کا یہ مدرسہ، کربلا کا یہ ایک تربیتی پروگرام اپنی ذات کے لیے کیا تھا، تو نہیں، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو کس لیے یہ سارا کچھ کرنا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کے لیے اور راہ راست کو کھو بیٹھنے والے انسان کے حقیقی راہ کے ذریعے سے حقیقی منزل تک پہنچانے کے لیے جناب شہید کربلا نے یہ سارا پروگرام کیا۔
تربیت در نہج البلاغہ کے ایک نمونے کے طور پر اس مدرسے کے ایک عظیم معلمہ، اس مشن حسینی کی امین شخصیت، اس پیغام حسینی کو وقت کے فرعونوں کے درباروں تک پہنچانے والی بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو نہج البلاغہ کی تربیت کے اور تربیت شدہ علوی کے حوالے سے آج کے سیشن میں نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں پہلے حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے 238 خطبات جو بیان فرمائے ہیں وہ موجود ہیں، اور ان 238 خطبات میں گزشتہ سیشن میں علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے نہج البلاغہ کو ادب علوی کا نمونہ قرار دیا ہے۔ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کی گہرائیوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو دیکھیے، جہاں خود جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن امراء الکلام، ہم کلام کے امیر ہیں۔ وہی امیر جو فصاحت و بلاغت کے دریا بہا رہے ہیں، ان کی زبان تب کھلتی ہے اور یہ فصاحت کے بحور تب جاری ہوتے ہیں جب جناب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے۔ ان 238 خطبات میں اور ان 78 خطوط میں اور 480 حکمت بھرے کلمات میں کہیں آپ کو کم ہی ایسے جملات ملیں گے جو جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے زمانے میں ارشاد فرمائے ہوں۔ یہ سید محمد حسین طباطبائی کے حوالے سے یہ ادب علوی ہے کہ بزرگوں کی موجودگی میں بزرگوں کے زیر سایہ چھوٹے بولا نہیں کرتے، اگرچہ ان کے اندر فصاحت و بلاغت وہی موجود ہو، لیکن ادب مصطفی یہ ہے، اور نہج البلاغہ کا تربیت کا ایک ادب علوی کا انداز یہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے بولا نہیں جاتا، بزرگوں سے سنا جاتا ہے۔ بہرحال ادب علوی کے حوالے سے نہج البلاغہ کے ان خطوط کو، خطبات کو، کلمات کثار کو دیکھیں تو یہ اکثر خطبات و اکثر فرامین شہر کوفہ میں حکومت جناب امیر علیہ السلام کے دور میں بیان ہوئے ہیں یا تحریر کیے گئے ہیں۔ یعنی نہج البلاغہ کا اکثر حصہ جناب امیر علیہ السلام نے کوفہ کے اس اپنے حکومتی مرکز میں بیان فرمایا ہے، اور بھی کچھ ایسے حصے جیسے مثلا جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی ہے، وہ وصیت سفین سے پلٹتے ہوئے راستے کے ایک شہر میں جناب امیر علیہ السلام نے لکھ کے دی ہے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو۔ اور بھی کچھ حصے ہیں، لیکن اکثر حصے وہ ہیں جو شہر کوفہ میں ہیں یا اس زمانے میں ہیں جب جناب امیر علیہ السلام کی حکومت ظاہری تھی۔ تربیت در نہج البلاغہ کے حوالے سے جو چیز آج کے سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئیے دیکھیں جناب امیر علیہ السلام کے فرزندان میں سے، اولاد میں سے، یہ فصاحت و بلاغت ہر امام کے پاس تو موجود ہے، لیکن جس بیٹی کو اس امام نے اس انداز سے جرأت و ہمت توحید کے خطبات اور توحید کی عظمت بتلانے کے انداز سکھائے ہیں، وہ اسی کوفہ کے شہر میں امیر المؤمنین کی بیٹی نے 61 ہجری میں عملی طور پر بیان کر کے دکھلایا کہ میں اس کی بیٹی ہوں جس نے سینکڑوں خطبات اس کوفے میں فرمائے تھے، میں بھی یہاں علی کی بیٹی ہو کے اور علی کے گھر کی، علی کی گود کی اور امیر المؤمنین کی پرورش شدہ ایک شاگرد کے حوالے سے اس کوفہ میں خطبہ دے رہی ہوں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک خطبہ وہ مشہور ہے جناب سیدہ کا، جس خطبے کو جناب سیدہ نے یوں شروع کیا: الحمدللہ الذی اکرمنا، حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ وہ خطبہ اپنی جگہ پہ،
لیکن ایک مختصر سا مخاطبہ ہے، کلام ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کوفہ کے اندر موجود یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، اور یہ مختصر ترین اور فصاحت سے مالا مال جرأت علوی کا اظہار، توحید کے عقیدے کی پختگی اور بلندی، توحید کے عقیدے کے بعد اس عقیدے کے سامنے سارے تسلیم خم کرنے کا ایک نمونہ، اور اس ذات توحید کے ساتھ توسط کے ذریعے سے اطمینان کا وہ معراج نظر آتا ہے۔ میں اگر یوں کہوں، وہی امیر المؤمنین جو اپنی یقین کی حالت کو جناب ابراہیم سے بھی افضل قرار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے میں وہ ہوں لو کشف الغطاء مازددت یقینا، کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی ذات توحید کی معرفت اور ذات توحید پر یقین کی وہ بلندیاں جناب امیر علیہ السلام رکھتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی گود کی پلی ہوئی جناب سید الشہداء کے مشن کی وارث اور امامت کی اور ولایت کی دفاع کرنے والی ہستی جب کوفے میں پہنچتی ہے اور عبید اللہ ابن زیاد اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے اپنی زبان کے خنجر کو جناب زینب کبریٰ کے مخالفت میں استعمال کرتا ہے، تو وہاں علی کی بیٹی نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لہجے میں اور تربیت نہج البلاغہ اور تربیت علوی کا اظہار کیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایام کی نسبت سے میں اس کو رمز المصیبہ نامی کتاب میں سے نقل کر رہا ہوں۔ نقل کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں تو حیا کی اس ملکہ نے، عجیب لفظ ہیں، اب اس کو ہم مصائب بھی کہیں گے اور شجاعت زینبی بھی کہیں گے، جناب سیدہ نے اپنے آپ کو اس ظالم سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک کونے کے طرف جا کے چھپانے کی کوشش کی اور بیٹھ گئیں، اور جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، اس نے زبان کا خنجر اس انداز میں چلایا، کہتے ہیں الحمدللہ الذی فاضحکم وقاتلکم واکذب احدوثتکم، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو ذلیل کیا، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو قتل کیا، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کے اس افسانے کو جھٹلایا۔ یہاں اشارہ ہے اکذب احدوثتکم، آپ کے افسانے کو جھٹلایا، یعنی یہاں افسانہ جس چیز کو کہا گیا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب یہ الفاظ سنے کہ یہاں قرآن مجید پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور ہمارا مشن قرآن مجید کو اجاگر کرنا ہے، قرآن مجید کے مفاہیم کو عام کرنا ہے، قرآن مجید میں بتلائے ہوئے رب کے مشن کو عام کرنا ہے، اب باپ کے ساتھ بھی نہ بولنے والی بیٹی، باپ کے ساتھ بھی باتیں کرنے میں حیا محسوس کرنے والی بیٹی، امیر المؤمنین کی اور زہرہ مرضیہ کی گود کی پلی جناب زینب کبریٰ نے اپنی شجاعت یہاں دکھائی، اور جب ابن زیاد نے یہ جملہ کہا الحمدللہ الذی فاضحکم، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو ذلیل کیا، یہاں سنیے جواب، اور میں جس کے لیے آپ حضرات کو زحمت دے رہا ہوں وہ مقصود یہ ہے کہ دیکھیے جس ہستی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ بنتا ہے، اس ہستی نے اپنی بیٹی کو کس انداز میں تربیت کی ہے اور اس کو کیا کچھ سکھایا ہے، کیسی جرأت اور کیسے الفاظ اور کیسا عقیدہ۔ جناب سیدہ نے جواب میں یہ کہا کہ اب ابن زیاد یہ جملے آپ کے ہیں، لیکن سن زینب کبریٰ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا،
حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں عزت بخشی ہے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، اور حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ہر رجس سے پاک رکھا ہے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور پھر بھی اس کا جواب دیتی ہے۔ خود حمد بھی جناب سیدہ نے جواب کے طور پر بیان فرمائی، الحمدللہ الذی اکرمنا۔ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں تھوڑا اس طرف جاتا۔ دیکھیے دونوں طرف سے نام رب کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد بھی اس کربلا کے جرم کو فتح کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو ذلیل کیا۔ یعنی حمد کہہ لینے سے کوئی مسلمان اور حمد کہہ لینے سے کوئی موحد نہیں بنتا، بلکہ حمد حقیقی یہ ہے کہ حمد اس پر کی جائے کہ جو رب کے احکام کو بجا لا کر اور رب کے فرامین کو اپنی زندگی میں اپنا کر کہے حمد ہے اس خدا کی جس خدا کے احکام کو ہم اپنا رہے ہیں۔ بی بی نے یہاں جناب پیغمبر اکرم کی عظمت بھی بیان کر دی، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا۔ یہ جملہ جناب سیدہ نے کہا، اور آگے بی بی فرماتی انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا۔ ابن زیاد تو کہتا ہے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ذلیل کیا؟ نہیں، سن، ذلیل ہوتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے تو فاجر بولتا ہے، اور ہم نہ فاسق ہیں نہ فاجر ہیں، وَهُوَ غَيْرُنَا، جھوٹا اور فاجر ہمارا غیر ہے، ہم نہ جھوٹے ہیں نہ فاجر ہیں، لہٰذا نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہم ذلیل ہیں، بلکہ ہمارے پاس عزت ہے، اور ہماری عزت کا اہتمام خود ذات توحید نے اس گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اب اتنی جرت، اتنی ہمت جناب سیدہ سے دیکھ کے ابن زیاد نے جناب سیدہ کے سامنے ایک اور جملہ کہا جو بی بی کے دل کو دکھانے کے لیے تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس جملے کے کہنے پہ بی بی گھبرا جائیں گی۔ جملہ کیا تھا؟ کہتے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وبأہل بیتک، آپ نے اپنے بھائی اور اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس کو کیسے دیکھا ہے؟ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وبأہل بیتک، جو کچھ رب نے تیرے بھائی اور تیرے خاندان کے ساتھ کیا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہو، اس کو کیسے پاتی ہو؟ یہ ہے جس جملے کے لیے میں سارے مفہوم اور مقدمہ باندھا ہے، وہ جملہ جناب سیدہ کا نہج البلاغہ کے صاحب کی تربیت یافتہ بیٹی کا جملہ یہ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، تو کہتا ہے کہ رب نے میرے بھائی اور میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے رب سے جو کچھ دیکھا ہے وہ بس اچھائی ہی دیکھی ہے، میں نے اپنے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ ہے جرت بھرا جملہ، اور ہم بعض مقامات پر مسلسل مجالس میں بھی اس جملے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس جملے کی گہرائی کو دیکھیے۔ یہ حقیقت میں نہج البلاغہ کے اگر پہلے صفحے کے اوپر خلاصے کے طور پر لکھ دیا جائے کہ یہ نہج البلاغہ کی تربیت کا خلاصہ ہے جو جناب زینب کبریٰ کے دہن مبارک سے نکلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا۔ اور تعجب ہوگا پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ جب جناب سیدہ نے اس جملے کو کہا تو اس جملے پہ اتنی اکتفا نہیں کی، بلکہ اس حصے کا 3-4 جملوں کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا سکلت کا اموں کا یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، میں نے اپنے رب سے اچھائی کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ، جمیل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان سامعین و ناظرین، میں جو اس جملے کے مفہوم سے آپ حضرات کی خدمت میں تربیت کا ایک پہلو لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین کی خاطر جرت جناب سیدہ نے دکھائی ہے، اور یہ جرت بتلاتی ہے کہ اس بی بی کی تربیت میں امیر المؤمنین اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار کیا ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم یوں کہیں
کہ اگر علی کے گھر میں کوئی بیٹی پلتی ہے، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی گود میں اگر کوئی بیٹی پرورش پاتی ہے تو اس پرورش کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کے فرعون کے سامنے اور کوفہ میں بیٹھ کے کربلا کے واقعہ کو اپنی فتح سمجھنے والے حکمران اور گورنر کے سامنے اس انداز میں حقائق واضح کرتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، رب سے جو کچھ ہم نے جھیلا ہے وہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جان ہم نے اگر دے دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے کہ یہ جان جو اس کی راہ میں ہم نے قربان کی ہے، یہ جان حقیقت میں اسی کی دی ہوئی تھی۔ عزیزان سامعین و ناظرین، گفتگو ہم اس پہلو سے کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے گھر میں پلی ہوئی بیٹی یہ جرت دکھا رہی ہے، کس لیے کہ اگر ہمارے مشن پہ حرف آنے لگے تو ہم اس جرت میں یہاں اسی کوفہ میں اسی لہجہ علی میں بول کے دین کا دفاع کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جرت ملتی کب ہے؟ یہ جرت تب ملتی ہے جب انسان کے دل میں یہ قوت ہو کہ ہاں ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہمارا رشتہ اس رب سے ہے جو رب قادر مطلق ہے، جو مالک الملک ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نہ حکومت ہے، کسی کے ہاتھ میں نہ قدرت ہے۔ اگر یزید اور ابن زیاد جیسے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ آج ملکیت ہمارے ہاتھ میں ہے، آج قدرت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ نہیں، جناب سیدہ نے یہ جملہ فرما کے یہ بتلایا ہے کہ جن کو رب کی ملوکیت پر اور جن کو رب کی قدرت پر یقین ہوتا ہے وہ یزید اور ابن زیاد جیسوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنا سارا کچھ رب کی راہ میں لٹا کے، سارا کچھ رب کی راہ میں خرچ کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، ہم خدا کے دین کے محافظ ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ خدا کے بندوں کو ہم خدا کی ذات کی طرف لے آئیں اور خدا کی ذات کے ساتھ ملائیں اور خدا کی معرفت کرائیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو چیزیں ہمارے لیے بیان فرمائی، حقیقت میں ان چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے جتنے مضبوط ہوں گے، ذات خداوندی پہ ہمارا اتنا بھروسہ زیادہ ہوگا، ہمارے عقیدے جتنے محکم ہوں گے، ان محکم عقیدوں کا اظہار ہمارے اعمال میں ہوگا۔ ہم خدا کی ذات کو کتنا صاحب قدرت مانتے ہیں، یہ ایسے مواقع پہ ظاہر ہوگا جیسے مواقع جناب سیدہ کو دیکھنے پڑے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھنے پڑے۔ وہ جرت و وہ شجاعت یہ بتلاتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں خدا کی قدرت اور خدا کی عظمت موجود ہو تو اس کی زبان سے ایسے عظمت بھرے جملے ہی نکلتے ہیں۔ یعنی عقیدہ کتنا ہے اور اس میں کتنی مضبوطی ہے یہ خود انسان کے اعمال سے معلوم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تربیت در نہج البلاغہ کے حوالے سے اگر سلمان و ابو ذر، اگر عمار و مقداد یہ سیکھ کے علی کے پیارے بنتے ہیں، اور اگر جناب زینب کبریٰ ان مشکلات میں ان فرامین کو جاری کر کے دین کے لیے قربانیوں کو ما رأیت الا جمیلا کی نگاہ میں دیکھتی ہیں، تو ہم بھی اگر دین پہ مشکل آئے تو اسی گھر سے خدا کی عظمتیں اور عقیدے کی مضبوطی سیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس راہ کو جس قسم کی تکلیفیں بھی آئیں گی ہم برداشت کریں گے اور ان کو جھیل کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور قابل صد آفرین ہیں وہ افراد جو اس وقت بالخصوص پاکستان میں، اس وقت بالخصوص عزاداری کو قیام اور عزاداری کو دوام بخشنے کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اس انداز میں بیان اور اس انداز میں اپنی جان دے رہے ہیں کہ گویا جرأت علوی ان میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔
یہ حقیقت میں محمد و آل محمد کے ساتھ اس تعلق اور اس رشتے کی مضبوطی کا ایک ثبوت ہے، اور دعا ہے پروردگار جو اس راہ کو جاری رکھنے کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ نہج البلاغہ سے اگر ہم اس ایک جرت کو لے لیں کہ دین کی خاطر اگر قربانیاں دینی پڑیں تو ہم جرت سے دے دیں، تو یہ خود ہمارے دین کی اور ہمارے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ایک سبب بنے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے مختلف مواقع پہ یہ جرت بھرے فرامین جاری کیے، لیکن میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، یہ جرت اور بڑھتی ہے جب اس قادر مطلق سے تعلقات مضبوط سے مضبوط ہوں۔ اور جناب امیر المؤمنین نے پورے نہج البلاغہ میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اسی ذات توحید سے، اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق کی مضبوطی ہے۔ اس کے صفات ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کی ذات ہے، اس کی عبادت ہے۔ اس چیز کی طرف جناب امیر علیہ السلام نے اسی جرت کو سکھانے کے لیے اہمیت دی ہے۔ ہم جناب امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اگر چند جملات ہی عرض کر دیں، کاش ہم اس فرمان امیر المؤمنین کو، میں اگر آج کے اس سیشن میں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے پہلے جملے کو ہی عرض کر دوں تو شاید بہت سارے افراد کو اس سے بھی آشنائی اور آگاہی نہ ہو۔ جناب امیر علیہ السلام نے پہلے خطبے میں فرمایا ذات توحید کی حمد انجام دیتے ہوئے، اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، حمد ہے اس اللہ کی جس کی، اور مدح ہے اس اللہ کی جس تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہنے والا جتنا بھی کہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی، اس کا بیان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حق کے بیان حمد ادا کر سکے۔ یعنی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر اس کو یوں کہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حمد کا طریقہ بھی سیکھنا ہے تو ہم آل محمد کے دروازوں پہ جھکو، آؤ ہم آل محمد آپ کو سکھاتے ہیں کہ اگر الحمدللہ کا جملہ کہنا ہے تو اس میں ساتھ یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم زبان سے کہہ تو رہے ہیں لیکن لا یبلغ مدحتہ القائلون، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حق کے حمد ادا کر دیا ہے، ہم نے مدح کا حق ادا کر دیا، نہیں، لا یبلغ مدحتہ القائلون، کوئی اس کے مدحت کے عظمت کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے آپ اگر ان نعمات کو گننا بھی شروع کریں تو آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ حقیقت میں ذات توحید کی عظمت بتلائی ہے جناب امیر علیہ السلام نے۔ تیسرا جملہ سنیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَہِدُونَ، کوشش کرنے والے اپنی پوری کوششیں استعمال کر لیں تو وہ حق کے توحید اور حق کے خداوندی ادا نہیں کر سکتے۔ لا یعدی حقہ المجتہدون۔ پھر جناب امیر علیہ السلام آگے اس کو پہلے حصے میں فقط 12 صفات خداوندی کو جناب امیر علیہ السلام نے بیان کیا، اور عزیزان ایک چیز کی طرف متوجہ رہیے، ان 12 کی 12 میں جناب امیر علیہ السلام اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کبھی یہ مت سوچئے کہ ہم خدا کی مدح کا، خدا کی حمد کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہیں، یہ ہماری ہستیوں سے اور ہماری ذات سے بلند ہے۔ بس ہمیں اتنا کہنا چاہیے کہ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیری حمد ادا کریں، لیکن اس حمد ادا کرنے میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، اور اس مدد کے ذریعے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ تیری حمد ادا کریں۔ یہ اصول جناب امیر علیہ السلام نے بتلایا، اور پھر اس کے بعد جو جملہ اکثر میں یہاں عرض کرتا رہتا ہوں، اول الدین معرفت، 12 صفات الہی کو بیان کر کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دین کی پہلی کڑی کا نام ہے رب کی معرفت۔ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا،
دین کا پہلا سبق، دین کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی کا نام ہے رب کی معرفت۔ اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ دوبارہ ذہنوں میں لائیے۔ بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی جس کو رب کی معرفت ہو پھر وہ اس عظمت کے معراج پہ پہنچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر امتحان، خواہ حسین ابن علی جیسے مظلوم امام کی شہادت بھی ہو، تو بی بی فرماتے ہیں چونکہ یہ راہ خدا میں ہے، ہم اس کو مصیبت نہیں دیکھتے، ہم اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایک رب کی طرف سے اچھائی کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں ہاں رب کی رضا کی خاطر شہید کربلا نے اپنا سر کٹا دیا ہے، اور رب کی رضا کی خاطر ہمارے ان جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور رب کے دین کی بقا کی خاطر ہم نے یہ ساری قربانیاں ادا کی ہیں۔ اول الدین معرفتو، لیکن میں اس کے ساتھ دوسرے خطبے کا ایک جملہ بھی یہاں دہراتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرمایا اول الدین معرفتو، اور جب دوسرے خطبے میں بات آتی ہے اسی دین کو آپ ذہن میں رکھیں، اول الدین معرفتو، اور دوسرے خطبے میں آل محمد کا تعارف کراتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی کو بھی آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کوئی آل محمد جیسا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، کہ لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، کہ وہ جن پر ان کے ذریعے سے احسانات ہوئے ہیں، جن لوگوں پر آل محمد کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہیں، وہ آل محمد جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک محسن ہیں اور ایک وہ ہیں جن پر احسان کیا گیا ہے۔ کبھی محسن اور جس پر احسان کیا گیا ہو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہم اساس الدین، جناب امیر علیہ السلام نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ اول الدین معرفتو، دین کی پہلی کڑی کا نام ہے معرفت خدا۔ یہاں فرماتے ہیں دین کی اساس کا اور دین کی بنیاد کا نام ہے آل محمد، ہم اساس الدین و عماد الیقین، اور یہ یقین کا ستون ہیں۔ اب ہم نہج البلاغہ کو تربیت کا ایک ذریعہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ دین کے اساس کیا ہے؟ آل محمد، اور دین کی پہلی سیڑھی کا نام کیا ہے؟ معرفت خدا۔ اب دین کی اساس ہیں یہ، خدا کو اگر ہم نے جاننا ہے، خدا کو اگر ہم نے پہچاننا ہے، خدا کی اگر ہمیں معرفت چاہیے تو وہ کہاں سے لیں گے؟ اب جب معرفت خدا کی بات آتی ہے تو اب اگر ہم وہاں اپنی مرضیاں شروع کر دیں، معرفت خدا کے لیے اگر ہم اپنی سوچوں کو استعمال کریں، معرفت کے خدا کے لیے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو ہم لے لیں، تو کیا ہم نے نہج البلاغہ جیسے درس لیا ہے؟ کیا پھر ہماری تربیت نہج البلاغہ کے فرامین کے مطابق ہے؟ نہیں عزیزان، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے اگر ہم نے دین لینا ہے تو کہاں سے لیں گے؟ دین لینا ہے تو انہی سے لیں گے جو خود اعلان کر رہے ہم اساس الدین و عماد الیقین، اور معرفت الہی اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ اسی انداز میں آل محمد سے ہی ہم معرفت خدا حاصل کریں گے۔ میں اگر یہاں یہ جملہ کہوں، اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے آل ابا کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور پھر محمد و آل محمد کی اگر پہچان چاہیے تو پھر ہمارے اذہان اس سے کوتاہ ہیں، ہمارے اذہان اس سے چھوٹے ہیں کہ ہم آل محمد کے تعارف کا ذریعہ بنیں۔ نہیں، پھر اگر آل محمد کے تعارف کی ضرورت ہے اور آل محمد کی معرفت اور ان کی پہچان کی ضرورت ہے تو بہترین راہ اللہ کی کتاب خدا قرآن مجید ہے۔ اس میں سے دیکھیے کمال ان کا کیا ہے؟ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی زندگی کی کوئی گھڑی، ان کی زندگی کی کوئی آن، ان کی زندگی کی کوئی ایک حرکت بھی
حکم خدا سے مخالف نہیں ہے، حکم خدا سے نہیں ٹکراتی۔ معرفت خدا آل ابا سے، معرفت آل ابا کتاب خدا سے، اور یہی پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا۔ اور اگر ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنی ہیں تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ اب ہم یہ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک مشکل زمانے کی ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ آیا اس مشکل کے لیے ہم کسی اور کے دروازے پہ جائیں گے، کسی اور کو جا کے بتلائیں گے، کسی اور سے جا کے پوچھیں گے؟ تو کیا یہ پھر توہین آل محمد نہیں ہوگی؟ کیا یہ پھر کتاب خدا سے دوری نہیں ہوگی؟ آئیے عزیزان، کوشش یہ کریں، اپنے عقیدوں کو لیں تو کسی گلی سے گزرتے ہوئے سے نہیں، دنیا کے کسی عام فرد سے نہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو امام بھی کہتا رہے۔ ہم ہر کہلوانے والے امام سے بھی اپنا عقیدہ نہیں لیتے، ہم ان سے عقیدہ لیتے ہیں جن کو رب نے امام بنایا ہے اور انہوں نے احکام الہی پر مکمل طور پر عمل کر کے اپنے آپ کو امام دکھایا ہے۔ لہذا ہماری زندگیوں کا ہر مسئلہ، ہماری زندگیوں کی ہر مشکل ان سے حل ہونی چاہیے، ان کے ذریعے سے ہم دربار الہی تک جائیں۔ اب اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت ہر طرف، میں نے جیسے عرض کیا، حد یہ ہو گئی ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ابن زیاد بھی یہ کہتا ہے الحمدللہ، یعنی کس اللہ کی حمد ادا کی جا رہی، کس کے سامنے؟ شہید کربلا کو قتل کر کے بھی اس پر حمد الہی انجام دی جا رہی ہے۔ نہیں، یہی حقیقت ہے کہ امام سے اگر رب کو آپ پائیں گے تو پھر قربانیاں دے کر وہ حمد ادا کریں گے۔ ظلم کر کے کبھی کوئی اس قابل نہیں بنتا کہ وہ حمد الہی ادا کرے۔ لہذا پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری، اس ذات توحید پر عقیدہ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو عقیدہ آل محمد ہم سے چاہتے ہیں۔ میں نے نہج البلاغہ کے ایک خطبے کو اگر آپ دیکھیے، خطبۃ الاشباہ، نہج البلاغہ کا بہت تفصیلی خطبہ ہے۔ اس خطبے میں اگر آپ دیکھیے، یہاں جناب سیدہ کا جملہ دیکھیے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خطبۃ الاشباہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے اللہم انت اہل الوصف الجمیل، اے پروردگار تیری ذات وہ ہے جو صفات جمیل کی مالک ہے، یعنی جو کچھ تیری ذات کرتی ہے وہ ذات اچھا ہی کرتی ہے اور وہ بہتری کے لیے ہی کرتی ہے۔ یہ خطبہ حقیقت میں خطبۃ الاشباہ ایسا خطبہ ہے جس خطبے کو پڑھ کے انسان صفات الہی کو حقیقی طور پر درک کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ ایسا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے مولا مجھے ذات توحید کی صفات وَقَانَ سَأَلَهُ سَائِلٌ أَن يَصِفَ اللَّهَ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ، مولا مجھے رب کی صفات اس انداز میں بتلائیے گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے، جناب امیر علیہ السلام کی موجودگی میں اوصاف خداوندی کو جاننے کے لیے وہ شخص جناب امیر علیہ السلام کے پاس اس انداز میں، دو خطبے ہیں، ایک خطبۃ الحمام ہے جس میں تربیت انسانی کے لیے جناب امیر علیہ السلام سے حمام نے سوال کیا مولا صف لی المتقین، میرے لیے متقیوں کی صفات ایسے بیان کرو جیسے میں ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نے متقیوں کی صفات بیان کی، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 89 میں رب کی اوصاف بیان کی۔ البتہ جناب امیر علیہ السلام نے لفظ یہاں لیے ہیں فَغَضِبَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، اس پر جناب امیر علیہ السلام اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ غضب کس وجہ سے تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا تھا کأنی یرا، کہ مجھے ایسے صفات دکھائیے جیسے میں اس رب کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے یہاں صفات بیان فرمائے ہیں۔ اب اگر صفات ذاتی اور صفات افعالی کو دیکھنا، یا یوں کہوں ذات خداوندی کی اس اللہ جل جلالہ کے صفات کو دیکھنا ہے تو کس اور دروازے پہ ہم جائیں گے کہ اس کی صفات کیا ہیں؟
ان صفات کے لیے بھی ہم امیر المؤمنین کے دروازے پہ دستک دیں گے، اور ان کے لیے بہترین خطبہ نہج البلاغہ کا موجود ہے۔ اس وقت جو کچھ ابحاث چلتی ہیں کسی فرد کے ساتھ، کسی نے رب کو کسی انداز میں پیش کیا اور کسی نے کسی انداز میں پیش کیا، اگر حقیقی توحید چاہیے، حقیقی صفات الہیہ کی تجلیاں چاہیے، تو جناب امیر علیہ السلام کے اس خطبے کو پڑھنا چاہیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک ایک صفت الہی کا اتنی وسعت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ نہج البلاغہ کے یہ تفصیلی خطبات میں سے ہے۔ اور یہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا فانظر ایھا السائل فما دلک القرآن علیہ من صفت فأتم بہ، جن صفات کو ذات توحید نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے ان صفات کو تو اپنا۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، یہ ساری صفات الہیہ ہیں اور یہ افعال الہیہ ہیں۔ ان افعال الہیہ کو اور صفات الہیہ کو اس خطبے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گہرے اور ان بنیادی علوم کو ان ہستیوں سے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم راسخون فی العلم ہیں اور جن کو ذات توحید نے راسخ فی العلم بنایا ہے، ان سے ہی لیں۔ اگر آپ اسی خطبے میں دیکھیں جناب امیر علیہ السلام نے بھی وَاسْتَضِیعَ بِنُورِ ہدایتِ وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرَضُ وَلَا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ أَثَرُ۔ آپ ان صفات کو اور ان چیزوں کو مت خدا کی صفت بنائیں جن صفات سے قرآن مجید نے بھی انکار کیا ہے اور جن صفات سے ائمہ خدا نے بھی دور رہنے کا کہا ہے۔ یعنی بعض چیزیں خدا سے غلط منسوب کی جاتی ہیں، مت ان کو منسوب کریں۔ بہرحال اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے جو صفات بیان کی ہیں، صفت قدرت کو بیان کیا ہے، صفت خلقت کو بیان کیا ہے، صفت رازق ہونے کو اور فعل رازق ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس انداز میں جناب امیر علیہ السلام نے عقیدوں کی پختگیوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ آپ اگر قد ذاقوا حلاوت معرفت وشربوا بالکاس الرویۃ من محبت، اگر اللہ کی معرفت کا وہ مٹھاس حاصل کرنی ہے تو آئیے یہ صفات جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کو دیکھیے، اور اگر آپ نے ذات توحید کی محبت کے اس شراب کو پینا ہے وَشَارِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِیَّةِ مِن مَحَبَّتِهِ وَتَمَكَّنَتْ مِن سُوَیدَاء قُلُوبِهِمْ، اور اپنے دلوں کو صفات الہیہ کے بیان سے منور کرنا ہے تو آئیے ان صفات کو پڑھیں۔ اور وہاں جناب امیر علیہ السلام نے پھر یہ کہا ہے کہ لوگ توحید کہاں سے لیتے ہیں اور توحید حقیقی ہے کہاں؟ توحید حقیقی ان ہستیوں کے پاس ہے جو مالک علوم الہیہ ہیں، جن کو ذات توحید نے علم عطا فرمایا ہے اور جن کی طرف رجوع کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ اور آخر میں جناب امیر علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں وَبِی فَاقَةٌ إِلَيْكَ۔ دیکھیے اتنی صفات، تقریباً 22 صفات ہیں یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں۔ 22 صفات میں صفات خداوندی کو، اور ان صفات خداوندی کے بیان کے بعد جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ۔ یہ ہیں وہ صفات جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اس نے گویا ان صفات کو مانا ہے اور ان شائستیوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ وہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا۔ جناب امیر علیہ السلام پھر اپنی عظمت کہوں یا اپنا مقام بیان فرماتے ہیں میری احتیاط بھی تجھ سے ہی وابستہ ہے۔ خطبہ نمبر 89 نقل کر رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ خَيْرُكَ وَبِی فَاقَةٌ إِلَيْكَ لا يَجْبُرُ مَسْكَنَتَهَا إِلَّا فَضْلَكَ۔ پروردگار علی کی بھی احتیاط تجھ سے ہے، علی بھی تیرا محتاج ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے۔ یعنی تیرے کرم سے علی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں اور تیری ذات کے محتاج ہیں امیر المؤمنین بھی۔ من خلتها الا منک وجودک فہب لنا فی
हाज़िहिल मकाम, ए परवरदिगार हमें तू इसी जगह पर अपनी खुशनुदियाँ बख्श दे। जिस चीज़ का साइल हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन, वो सवाल भी यही है कि हमें ऐसा बना कि हम तेरी खुशनुदियों के हुसूल को अपने दामन में समेट सकें और तू हमसे खुश हो सके। और फिर जनाब अमीर फरमाते हैं फ़ी हाज़ल मकाम रिदा का व अग़निना अन मद्दिल ऐदी इला सवाक, हमें किसी और की तरफ हाथ बढ़ाने से गनी बना दे। हाथ हमारा बढ़े तो वो तेरी ज़ात की तरफ बढ़े। अला इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और आखिरी सिफत जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ात तौहीद की बयान फरमाई है वो है तू कदीर मुतलक है। अज़ीज़ान सामीन व नाज़रीन, इसी पे आज के इस दर्स को हम इस अंदाज़ में इख्तिताम करते हैं कि परवरदिगार ने इन बंदों के ज़रिए से अपनी अज़मत हमें बतलाई है। मेरा जी चाह रहा था कि जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने यह अज़मत जिस अंदाज़ में सीखी, वो अज़मत भरे जुमलात और वो जुर्रत भरे जुमलात उस वक्त के शाम के हुक्मरान ने जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को जंग की दावत दी है और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब लिखा है, तो वो ख़त नंबर 10 में ये जुर्रत जो जनाब ज़ैनब कुबरा ने अल्फाज में यहाँ अदा की है, वही अल्फाज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस ख़त नंबर 9 और ख़त नंबर 10 में बयान फरमाए हैं। अगर हम इस अंदाज से जुर्रत व शुजाअत अलवी को हासिल कर सकें तो हम अपने दीन का, अपने मज़हब का बड़े इत्मीनान के साथ दिफ़ा कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान उस अंदाज से दिफ़ा कर रहे हैं। लेकिन साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरह मुसीबतें भी फिर झीलनी पड़ती हैं। दीन की बका की खातिर, दीन के दिफा की खातिर, दीन को बचाने की खातिर, दीन को दुनिया तक पहुँचाने की खातिर वो मुसीबतें झीलनी पड़ती हैं जो अली की बेटी झीलती रही हैं। और क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या दुख, क्या क्या गम। इराक़ में एक शख्सियत गुज़रे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हसन शिराज़ी, जिनको शिराज़ी बुज़ुर्ग कहते हैं और जिनकी तंबाकू की हुर्मत का फ़तवा बड़ा मशहूर है। एक मुजाहिद का फ़तवा जिसने हुकूमतों के घुटने टिकवा दिए। उनके घर पे मजलिस होती थी, नमाज सुबह के बाद मजलिस होती थी और एक दिन उनके घर की मजलिस में तेहरान के ख़तीब शेख हसन तेहरानी खिताबत कर रहे थे। आयतुल्लाह उज़्मा मिर्ज़ा मोहम्मद हसन शिराज़ी उस मजलिस में ख़ुद बैठे हैं। आखिर में शेख हसन तेहरानी ने यह जुमला कहा, दाखलत ज़ैनब बिन्त अली अलब्न ज़ियाद, अली की बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा कूफ़ा में इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुईं। ये इतना दुख भरा जुमला था उस मुजाहिद आलम के लिए कि सर से अमामा उतारा, अमामा ज़मीन पर फेंक के शेख हसन तेहरानी को मुखातब होकर कहते हैं, शेख हसन बस है, अभी इससे ज़्यादा मुसीबत और क्या पढ़ोगे। कौन कहाँ पहुँचा? वही अली की बेटी जो किसी ज़माने में इसी कूफ़े में हाकिम वक्त की बेटी के उन्वान से रही थी। वही बीबी आज कूफ़े में, कूफ़े के गवर्नर के दरबार में बेमकना और रिदा खड़ी हैं। और जब सुबह की नमाज के बाद इस एक जुमले पे रोना शुरू किया तो सुबह की नमाज से लेके ज़ुहर की नमाज तक मिर्ज़ा हसन शिराज़ी बुज़ुर्ग रोते रहे और इतना जुमला दोहराते रहे, कौन कहाँ गया। अमीरुल मोमिनीन की बेटी इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई। लेकिन हाँ अज़ीज़ों, आले मोहम्मद ने सारे दुख झीले। किस लिए? इसलिए कि इंसान के कमाल तक पहुँचने के लिए जो पैगाम खुदावंदी था, उस दीन की, उस राह की, उस सिरात की, उस पैगाम की हिफाजत कर सकें। इन्होंने हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद की हिफाजत के ज़रिए से ये मज़हब आज तक हम पहुँचा है।
اور نسلاً بعد نسل ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء کرام نے، کسی نے تحریر کی صورت میں، کسی نے تقریر کی صورت میں اس حقیقی دین کو، اس پیغام اہل بیت کو کبھی نہج البلاغہ کی صورت میں، کبھی اپنے وسائل و رسائل کی صورت میں، ان کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچایا۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس دور میں اپنے جانوں پر، اپنی زندگیوں میں ان فرامین کو اپنا کر دنیا والوں کو بتلائیں کہ آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قدم بھی اپنے امام کی رضا کے خلاف نہیں اٹھتا۔ وہ اگر جنت کی طرف، کربلا والوں کی خصوصیت کیا تھی؟ جناب امیر المؤمنین نے جناب سید الشہداء نے ان کو کہا تھا کہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنت کی طرف جانے کے لیے بھی ہر ایک اپنے امام سے اجازت لے رہا تھا، مولا مجھے جانے کی اجازت ہے، میں شہادت کی طرف جاؤں؟ تو امام ان کو اجازت عطا فرما رہے تھے۔ گویا یہ اعلان ہو رہا تھا کہ علی والے وہ ہوتے ہیں جو جنت کی طرف جانا ہو تو بھی امام کے اذن کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے، کیا ہم اپنی زندگیاں اس انداز سے گزار رہے ہیں کہ ہمارا قدم اٹھے تو دیکھیں ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ہمارا ہاتھ اٹھے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا اس ہاتھ اٹھنے پہ ہمارے امام کے دل کو کہیں دکھ تو نہیں ہوگا؟ ہماری آنکھ کسی طرف اٹھتی ہے تو کیا ہم یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیا اس سے امام نے ہمیں روکا تو نہیں ہے؟ اور ایک نسخہ جو ہر امام نے ہدایت کے لیے اور رب کا بتلایا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کیا ہمارا قدم، کیا ہمارا عمل قرآن کے خلاف تو نہیں؟ وہی قرآن جس کو ہمارے امام نے نو کے نیزہ پہ پڑھا اور زینب کبریٰ نے تفسیر کی صورت میں کوفہ و شام میں اس تفسیر کو بیان کیا۔ پروردگار ہمیں آل محمد کی عظمتوں کو سمجھنے اور آل محمد کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔